السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے برادر اکبر محترم جناب یاسین طاہر صاحب کا، اور انتہائی قابل قدر جناب مسعود عالم مغل صاحب کا کہ انہوں نے آج کی یہ بزم سجائی اور ہم جیسے فقیروں کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ پاک انہیں اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور پھر میں دل کی گہرائی سے مبارک پیش کرتا ہوں فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد سلیمان شاکر حفظہ اللہ کو، جن کو اللہ نے دنیا بھر میں عزتوں سے نوازا۔ میری دعا ہے اللہ ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ان کی شان اور مقام اور مرتبے میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ جو نعمت ملے اس کا اظہار کرو، اس کو بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ نعمت کا اظہار بھی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ جس کو نعمت ملے اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اصل اعزاز تو مولانا سلیمان شاکر صاحب کا ہے، چونکہ مجھے بھی اس میں شریک کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام مجھ پر بھی ہوا۔ بڑے عرصے سے خواہش تھی صاحب کتاب ہونے کی، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ بولنے والا خطیب آدمی خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ شعلہ نوائی دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی خطابت کا زور مدھم پڑ جاتا ہے، نئے خطیب آ جاتے ہیں۔ لیکن کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ مر کے مٹی مل جاتا ہے، کتاب باقی رہتی ہے۔ گویا کہ نام زندہ رہنے کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوچ کے ساتھ خواہش تھی کہ صاحب کتاب ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور جس طرح ذکر کیا حمارے بھائی مولانا حافظ محمد عباس راشد صاحب نے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہفت روزہ اہل حدیث جماعت کا ترجمان رسالہ ہے۔ 1970 سے لے کے آج تک یہ رسالہ اشاعت پذیر ہے۔ اس میں جماعت کی ترجمانی ہے، مسلک و منہج کی ترجمانی ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے بڑے بڑے جماعت کے جید علماء اور اکابر اس مسند پر بیٹھے رہے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اس کے پہلے مدیر تھے، اور پھر مجھ سے پہلے جناب خالد سیال صاحب، مولانا شیخ الحدیث حافظ اسلم شادروی صاحب، اور ان سے پہلے طویل عرصہ تک مولانا بشیر انصاری صاحب اس کے مدیر رہے، اور ان سے پہلے پھر وقتاً فوقتاً آپ کے شہر بلکہ آپ کے محلے کے مولانا حکیم عبد الرحمن آزاد رحمہ اللہ، جن کو ختم نبوت کی تحریک میں ڈکٹیٹر کا لقب ملا، وہ بھی اس رسالے کے مدیر رہے۔ گویا کہ بڑی بڑی نامور شخصیات اس ادارے کی، اس رسالے کی ادارتی ذمہ داریاں سنبھالتی رہیں۔ نہ جانے مرحوم قائد، مرحوم امیر حضرت سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ نے مجھ جیسے نالائق آدمی میں کیا دیکھا، ایک دن مجھے طلب کر کے کہنے لگے یہ کام کرنا ہے، کر لو گے؟ میں نے کہا جی آپ دعا کر دیں، ہم کر لیں گے۔ تب سے اب تک الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جو میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، جو مجھ سے پہلے اس کے مدیر رہے ہیں، ان کا علم، ان کا فضل، ان کا شرف،
ان کا مقام اور مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ اگر علم و فضل اور شرف و عمل کے آسمان تھے تو میرے جیسا نالائق آدمی اس کی زمین ہے. میں نے لکھا ہے، اداریے لکھے، اس کے حالات حاضرہ پر لکھے، ملکی حالات پہ لکھے، قومی حالات پہ لکھے، ملی حالات پہ لکھے، بین الاقوامی حالات پہ لکھے، عالم اسلام پہ لکھے، مسئلہ فلسطین پہ لکھا، سعودی عرب کی حمایت میں لکھا، مسلک و منہج کی حمایت میں لکھا. اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے. میں سمجھتا ہوں بعض جملے بڑے کمال ہوتے ہیں. ہماری تقریب کتاب کی تقریب رونمائی میں وطن عزیز کے سب سے سینئر اور بزرگ صحافی جناب مجیب الرحمن شامی تشریف لائے. انہوں نے ایک جملہ کہا، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے کہا، تقریب میں کہا، سب نے سنا. انہوں نے کہا کہ ظہیر صاحب نے کان کھینچنے پہ آئے ہیں تو DGISPR کے بھی کان مروڑ دیے ہیں. الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بزرگوں کی دعاؤں سے، آپ جیسے نیک بھائیوں کی دعاؤں سے یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم نے حق کہنے میں نہ DGISPR کا لحاظ کیا نہ کسی اور کا. اور مزے کی بات بتاؤں، اسی کتاب میں ایک اداریہ ایسا بھی ہے جس میں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کے بھی کان کھینچے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تو قادیانیت کے حوالے سے یہ ان کے الفاظ میں نے دہرائے ہیں، ورنہ میری کہاں اتنی اوقات ہے کہ میں ان کے بارے میں کہوں، لیکن چونکہ حق بات تھی انہوں نے قادیانیت کی حمایت میں نادانستہ جملہ ایک ان سے نکل گیا تھا اور اس پر انہوں نے اصرار کیا، تو تب میں نے ایک اداریہ لکھا تھا. الحمدللہ بعد میں انہوں نے اس پر رجوع کیا اور سمجھا کہ بتایا کہ میں غلط ہو گیا. بہرحال یہ اداریے لکھے، پھر ان اداریوں کو میں نے کمپائل کیا، بفضل اللہ تعالیٰ شائع کیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت سے نوازا. میں سمجھتا ہوں یہ اما بنعمت ربک فحدث کے تحت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو مجھ پر انعام کیا میں اس کا اقرار کروں، اعلان کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھ پر، یہ اللہ نے ہی کیا ہے. قلم اللہ چلاتا ہے، دماغ اللہ جو ہے نا وہ چلاتا ہے، ذہن اللہ رسا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو الہام ہوتے ہیں جملے اور کلمات ہم وہ لکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کہوں، میں بڑا مختصر سا وقت، مجھے مولانا عباس صاحب کہہ رہے تھے 5 منٹ گل کرنی ہے تو گل مک جانی ہے، تو میں پتہ نہیں 5 منٹ سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں شاید، تو بات ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس وقت تک میں سمجھتا ہوں میری بات مکمل نہیں ہوتی جب تک میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا نہ کروں. محترم یاسین طاہر صاحب کا اور ان کے رفقاء کا، مولانا عباس راشد صاحب کا، حذیفہ صاحب کا، آپ سب کا شکریہ ادا نہ کروں. یہ بھی ایک سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ گھر گئے، آپ نے سیدہ خدیجہ سے بتایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا تھا، فرمایا تھا واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا. حوصلہ دیا. حوصلہ دینا، نعمت ملنے پر کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ میری ماں خدیجہ کی سنت ہے. انہوں نے اپنے شوہر اور امت کے آخری نبی، دلبر اور دلدار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا. اور اس سے ایک اور بات کہہ کے پھر بات ختم کر دوں. غزوہ تبوک میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے، پتہ ہے نا، حضرت کعب بن مالک، الحال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی واپس آئے، انہوں نے آگے سچ بولا. لمبا واقعہ علماء سے آپ سنتے ہیں، میں اپنے موضوع کی، اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتا ہوں. 40 دن سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطعہ فرمایا، سوشل بائیکاٹ فرمایا، فرمایا کسی سے نہیں ملنا. حضرت کعب فرماتے ہیں میرے باقی 2 ساتھی تو گھر میں ٹک گئے، میں تھوڑی ہمت کر کے آ جاتا تھا، کیونکہ دل میں چور نہیں تھا، غلطی ہوئی تھی، اپنی غلطی کا اقرار کیا تھا، غلطی ہوئی تھی، چور نہیں تھا، منافق نہیں تھا، میں اس لیے آتا تھا. وہ 2 صحابہ کرام تھوڑے کمزور دل تھے، وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، ایک غلطی کی ہے دوبارہ اور نہ کوئی ہو جائے. وہ بزرگ بھی تھے، گھر میں بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں آتا تھا، میں دیکھتا تھا. ایک دن پھر ایسا ہوا کہ سورۃ توبہ کی آیات آئیں، ہماری توبہ قبول ہوئی. ہماری توبہ جب قبول ہوئی نا تو صحابہ کرام دوڑے مجھے مبارک دینے کے لیے. ایک صحابی تھے حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ کہتے ہیں وہ بھی دوڑے تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی نا اونٹ پہ بیٹھ کے دوڑ رہا ہے مبارک دینے کے لیے کعب کو. وہ ذرا سیانے نکلے, انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک پہاڑ پہ چڑھے جو میرے گھر میں جس کی آواز جاتی تھی اس اونٹ کے پہنچے. اونٹ نے گلیوں میں سے ہو کے جانا تھا, اونٹ والے نے یہ پہاڑ پہ چڑھ کہتے ہیں کعب تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. یہ حوصلہ افزائی کا جملہ تھا, مبارک کا جملہ تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس بندے کا احسان مند رہا جس نے سب سے پہلے مجھے حوصلہ دیا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. تو میں اپنے ان سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں, ان کی محبت کا شکریہ جنہوں نے کتاب خرید کر, کتاب پڑھ کر اور بغیر اس کے مجھے دیکھ کر میری حوصلہ افزائی کی. اور آج کی اس پروگرام کو, اس بزم کو سجانے پہ بارے دیگر اپنے بھائی یاسین طاہر صاحب, مسعود عالم مغل صاحب, ان کے رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ میرے اعزاز میں میری عزت افزائی کی ہے. اللہ بدلے میں دنیا اور آخرت میں ان کو عزت عطا فرمائے. انہوں نے, آپ لوگوں نے جو بات سنی ہے, اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت جو علماء سے ہے, ایک طالب علم سے ہے, اللہ آپ کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس طرح ہم دنیا میں یہاں جمع ہیں, اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا فرما دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ محبت اور پیار عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بھائی مولانا سلیمان شاکر صاحب تفصیلی گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ شاید اپنے بارے میں یہ باتیں نہ کہہ سکیں جو ہمیں کہنی چاہیے, ان کو کہنی بھی نہیں چاہیے. یہ ہم کہتے ہیں, اللہ نے ان کو عزت دی ہے. ہماری طرف سے, اس سارے مجمع کی طرف سے, مسجد کے نمازیوں کی طرف سے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میں مولانا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, دل کی گہرائی سے مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. یہ گولڈن پیس ایوارڈ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ان کو جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے. وہ اصل گولڈن پیس ایوارڈ ہے, ان کی محنتیں اللہ قبول فرمائے. دین کے لیے, تبلیغ کے لیے, مسلک کے لیے, منہج کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے, استحکام کے لیے جو یہ کوششیں کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.